جو چمڑا رنگنے کے کام آتی ہے، اونٹ اور دوسرے جانوروں کے بال، چمڑا اور گھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ طائف کا انگور سے بنایا گیا منقہ بھی شامل ہے۔ رسول اللہ 13 سال بعد دوبارہ بصرہ کی قیام گاہ پر موجود ہیں۔ وہی سایہ دار درخت، وہی گرجا گھر، وہی ماحول اور ویسے ہی تاجر موجود ہیں۔ سب لوگ یہاں رکے اور آرام کیا۔ میسرہ راستے میں رسول اللہ کی خدمت کرتا رہا۔ کئی باتیں ایسی دیکھ چکا ہے جو اس سے پہلے کسی سفر میں نہیں دیکھی۔ سمجھدار ہے، خاموشی سے مشاہدہ کر رہا ہے۔ میسرہ سیدہ کے سامان تجارت کے ساتھ اکثر ملک شام آتا ہے، اس لیے اسے یہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ میسرہ کی ملاقات قریبی خانقاہ کے راہب سے ہوئی ہے۔ اب یہاں رہنے والے راہب کا نام نستورہ یا نستورس ہے۔ بحیرہ راہب کے بارے میں تاریخ خاموش ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بحیرہ یہاں سے کسی اور جگہ چلا گیا یا وفات پا گیا۔ نستورہ راہب نے دیکھا کہ آنے والے قافلے میں کوئی غیر معمولی شخصیت ہے۔ وہ میسرہ سے ملا اور پوچھا، میسرہ، تمہارے ساتھ یہ نوجوان کون ہے؟ میسرہ نے کہا، قریش کا نوجوان محمد ہے، بنی ہاشم سے تعلق ہے، جو کعبے کے متولی ہیں۔ نستورہ نے رسول اللہ کے بارے میں جاننے میں دلچسپی لی۔ نستورہ نے کہا، تم نے اس نوجوان میں کیا خوبیاں دیکھی ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا، ایماندار، پاکیزہ، نرم مزاج، خوش اخلاق، وعدے کا پکا، سوچ بچار میں گم، جیسے کائنات پر غور کر رہا ہو، کمزوروں پر مہربان، مزدوروں پر نرمی کرنے والا۔ نستورہ نے کہا، اس کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ نے ان سوالوں سے گھبراہٹ محسوس کی اور جواب دیا، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی ہیں، سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں جو آنکھوں کو اور بھی خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ نستورہ بولا، ان سب خوبیوں کا مالک جو اس درخت کے نیچے بیٹھے وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ نستورہ اٹھ کر رسول اللہ کے قریب آ گیا، رسول اللہ کا ماتھا چوما اور کہا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کا ذکر تورات اور انجیل میں پایا جاتا ہے۔ آپ وہی ہیں جس کی بشارت اللہ کے نبی عیسیٰ نے دی تھی۔ میسرہ یہ سب دیکھ رہا ہے، وہ تو پہلے ہی سفر میں پیش آنے والے واقعات سے متاثر ہے، اب اس کی حیرت بلندیوں پر ہے۔ میسرہ نے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لی ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے راستے بھر دیکھا کہ رسول اللہ کی ذات پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے۔ بصرہ میں تجارت کرتے ہوئے رسول اللہ کا کسی تاجر سے اختلاف ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ سے کہا، آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ رسول اللہ نے جواب دیا، میں نے کبھی ان کی قسم نہیں اٹھائی، کبھی ان کے پاس سے گزروں تو میں اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیتا ہوں۔ آپ کی بات سن کر وہ تاجر میسرہ کو علیحدہ لے جا کر کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ نبی ہیں، ان کی خوبیاں ہمارے علماء ہماری کتابوں سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ نے مکہ سے لایا ہوا سامان تجارت بیچ دیا ہے۔ سامان جلد اور 2 گنا قیمت پر بک گیا ہے۔ اس سے جو رقم وصول ہوئی اس سے مکہ میں بکنے والا سامان خریدا ہے۔ شام سے خریدے جانے والے مال میں گندم، آٹا، زیتون کا تیل، ریشم، کتان جو ایک عمدہ اور باریک کپڑا ہوتا ہے، زعفران، تانبے اور لوہے کے برتن اور ہاتھی دانت کی بنی ہوئی چیزیں شامل ہیں۔ سیدہ خدیجہ کی فرمائش کی چیزیں بھی خریدیں اور واپسی کی تیاری کی۔ واپسی کا سفر بھی خیریت سے گزرا ہے۔ قافلہ مکے سے کچھ پہلے مرعزہان پہنچا تو رسول اللہ نے میسرہ سے کہا، تم آگے آگے جاؤ اور خدیجہ کو کامیاب تجارتی سفر کی خبر سناؤ۔ رسول اللہ اتنے بڑے تجارتی قافلے کے پہلے تجربے میں کامیاب لوٹے ہیں۔ سیدہ خدیجہ انتظار میں ہیں۔ جب قافلہ مکے میں داخل ہو رہا ہے تو خدیجہ اسے دیکھ رہی ہیں۔ خدیجہ نے بھی دیکھا ہے کہ رسول اللہ پر کوئی سایہ کیے ہوئے ہے۔ رسول اللہ نے اپنے گھر جانے کی بجائے تجارت کا حساب کتاب نمٹانا زیادہ ضروری سمجھا۔
سیدہ خدیجہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی. ان کی توقع اور سابقہ روایات سے 2 گنا منافع حاصل ہوا ہے. سیدہ نے بھی رسول اللہ کو طے کیے گئے 2 گنا منافع سے زیادہ حصہ دیا. شام سے تجارت کے لیے لائی جانے والی چیزوں میں بھی بہت زیادہ منافع ہوا ہے. میسرہ نے سیدہ خدیجہ کو سفر میں پیش آنے والے واقعات بتائے. رسول اللہ کی کاروباری مہارت، خوش معاملگی، لوگوں سے حسن سلوک اور انسانی اقدار کے بارے میں تفصیل سے بتایا ہے. میسرہ نے خدیجہ کو نستورہ راہب سے ملاقات اور اس کا آخری نبی کے بارے میں بیان بھی خدیجہ کو بتایا ہے. سیدہ خدیجہ میسرہ سے نستورہ کی ساری باتیں سننے کے بعد اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس گئی ہیں. ورقہ بن نوفل الہامی کتابوں کے عالم ہیں. سیدہ خدیجہ نے نستورہ کی بتائی ہوئی باتیں ورقہ کو بتائیں. ورقہ نے باتیں سن کر کہا، خدیجہ، جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر سچ ہے تو یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں. میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار ہو رہا ہے. بے شک یہ اسی کا زمانہ ہے. اتنی خوبیاں، خوبصورتی، جمع مردی اور کاروباری مہارت سیدہ کے دل میں گھر کر گئی ہے. سیدہ کے دل میں رسول اللہ کے لیے محبت جاگی ہے. آپ سوچنے لگی ہیں کہ اگر اتنی خوبیوں والا کاروباری شراکت دار میرا شریک حیات بھی ہو تو اور کیا چاہیے. چچا نے رسول اللہ سے کہا ہے کہ میں فخیتہ کی شادی اپنے والد کے سسرال بنی مخزوم میں کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے احسان کا بدلہ دے سکوں جو انہوں نے میری والدہ کی شادی میرے والد سے کر کے ہم پر کیا.